اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال کچھ اس طریقے سے ہے: کیا خدا کی کامل معرفت ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ اور یہ کہ وجود خدا پر دلیل کیا ہے؟ آئیے میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ کن ہے معرفت خدا ممکن الوجود کے لیے، یعنی انسانوں کے لیے ناممکن اور محال ہے، اور یہ مقام معرفت وہ ہے کہ ہر انسان اپنے ظرف کے اعتبار سے معرفت خدا حاصل کرتا ہے۔ جیسے ایک سمندر میں اگر ہم کوزے کو ڈالیں تو کوزے کے اندر پورا سمندر نہیں سماتا ہے، لیکن یہ کوزہ بقدر ظرف اور بقدر ضرورت پانی کو لے لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم انسان ہیں، اگر ہم دریائے معرفت خدا میں اپنے ذہن کے کوزے کو ڈال دیں تو جتنی صلاحیت اور جتنا ظرف ہمارے اندر ہوگا اتنی معرفت خدا ہم کو حاصل ہو جائے گی۔ دیکھیے، معرفت کامل خدا ہم آپ تو دور کی بات ہے، انبیاء اور اوصیاء اور اسی طریقے سے اولیاء کرام بھی جو معرفت خدا کا حق تھا اس کو ادا نہ کر پائے، اور انہوں نے اعتراف بھی کیا۔ چنانچہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: وما عرفنا کا حق کا معرفتک، پروردگار ہم نے تیری معرفت کو تو حاصل کیا، لیکن تیری معرفت کا حق مجھ سے ادا نہ ہو پایا۔ جب رسول اسلام سے معرفت خدا کا حق ادا نہ ہو پایا، ہم آپ تو کیا چیز ہیں چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس منزل پہ بڑے بڑے فلسفی، منطقی اور روشن فکر افراد سکوت کامل اختیار کر لیتے ہیں۔ نہ خدا کی کوئی کامل تعریف کر سکتا ہے اور نہ خدا کی کوئی کامل معرفت حاصل کر سکتا ہے، چاہے وہ افلاطون ہو، ارسطو ہو، ابن سینا ہوں یا ملا صدرہ۔ زباں ہے بے زباں کیا ہو بیان شان یزدانی، زباں ہے بے زباں کیا ہو بیان شان یزدانی، ارسطو سا مفکر ہے یہاں طفل دبستانی۔ تو لہٰذا معرفت بقدر امکان اور چیز ہے اور خدا کی کامل معرفت اور چیز ہے۔ ہم بقدر امکان خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مکمل معرفت خدا ہم کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے وجود پر دلیل کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعض بیانات سے استفادہ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس بہت سے کمیونسٹ اور دہریے آتے تھے اور مختلف قسم کے سوالوں کو آپ سے کرتے تھے۔ ایک دہریہ آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے جعفر صادق، خدا کا وجود نہیں ہے، اگر خدا کا وجود ہے تو آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ امام نے فرمایا: کیا تو آسمان کے اوپر گیا ہے؟ دہریے نے کہا: نہیں، میں آسمان کے اوپر نہیں گیا۔ آپ نے فرمایا: کیا تو زمین کی تہ میں گیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں، میں
زمین کی تہ میں بھی نہیں گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تو مشرق و مغرب و شمال و جنوب کے آخر تک گیا ہے؟ تو نے وہاں خدا کو تلاش کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں ان سمتوں میں بھی نہیں گیا۔ امام نے فرمایا تو عجیب شخص ہے، کہیں گیا بھی نہیں ہے اور کہتا ہے خدا نہیں ہے، کہیں تو نے خدا کو تلاش بھی نہیں کیا اور کہتا ہے خدا نہیں ہے۔ ایک دوسرا دہریہ اور کمیونسٹ امام کے پاس آیا اور امام سے کہنے لگا کہ آپ بے جا زحمت کرتے ہیں، رات میں اٹھ کر نماز شب پڑھتے ہیں، گرمی کے دنوں میں آپ روزہ رہتے ہیں، حج کرتے ہیں، خمس دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خوف الہی میں مبتلا رہتے ہیں، حلال و حرام پہ نظر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے چونکہ آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ خدا ہے، لہٰذا آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، حلال و حرام پہ نگاہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، گرمی کے دنوں میں روزہ رکھتے ہیں۔ مجھ کو دیکھیے، میں نے ایک لفظ کہا خدا نہیں ہے، اب میں نہ نماز پڑھتا ہوں، نہ روزہ رکھتا ہوں، نہ حج کو جاتا ہوں، نہ حلال و حرام پہ نگاہ رکھتا ہوں، نہ حساب و کتاب کا مجھے خوف ہے۔ آپ بھی کہہ دیجئے خدا نہیں ہے تو آپ بھی آرام سے زندگی بسر کیجیے گا جس طریقے سے میں آرام سے زندگی بسر کر رہا ہوں۔ امام نے کہا سن، تجھے خدا پر یقین نہیں ہے تو کیا تجھے موت پر بھی یقین نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے خدا پر یقین نہیں ہے مگر مجھے موت پر یقین ہے۔ امام نے فرمایا سن، ہم دونوں مریں گے، مرنے کے بعد اگر کچھ نہ ہوا، نہ حساب ہوا، نہ کتاب ہوا، نہ جنت ہوئی، نہ دوزخ ہوئی، تو میرا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ لیکن اگر مرنے کے بعد ساری چیز ہوئی، حساب ہوا، کتاب ہوا، جنت ہوئی، دوزخ ہوئی، تو میں وہاں نکل جاؤں گا لیکن تو وہاں پھنس جائے گا۔ لہٰذا ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں خدایا ہم سب کو اپنی معرفت کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔